ایک دفعہ 3 دوست کہیں دور دراز کے سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کے سامنے ایک بزرگ شخص آ گیا۔ ان کو اچانک بریک لگانا پڑی اور وہ بچ گیا۔ اس پر ان میں سے ایک دوست گاڑی سے باہر نکلا اور اس بزرگ شخص کو باتیں سنانے لگا۔ اس بزرگ نے ان سے معذرت کی اور اپنے راستے کی طرف چل دیا۔ ان میں سے وہ دوست جو گاڑی سے باہر آیا تھا دوبارہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی۔ گاڑی اسٹارٹ تو کر لی لیکن جیسے ہی اس نے چلائی تو اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کچھ بھاری ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ گاڑی بھاری لگ رہی ہے، اتر کر ذرا دیکھو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک دوست اترا اور گاڑی کے ٹائر چیک کرنے لگا۔ چیک کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر تھا۔ اس نے آ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ اب وہ تینوں اتر کر گاڑی کے اس ٹائر کو دیکھنے لگے۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور جس جگہ یہ لوگ موجود تھے وہ جگہ بھی کافی سنسان تھی۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اس رات کے پہر میں ان کو میکینک کہاں سے ملے گا جو ان کے لیے ان کی گاڑی کے ٹائر کو آ کر پنکچر لگا سکے۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک بولا، تم لوگ یہ ٹائر اتار کر لے جاؤ اور پاس میں دیکھو شاید کوئی میکینک مل جائے، تم اس کا پنکچر لگوا کر واپس آ جانا، میں تب تک گاڑی کے پاس ٹھہرتا ہوں۔ انہیں اس کا آئیڈیا پسند آیا اور اب وہ تینوں مل کر گاڑی کا ٹائر اتارنے لگے۔ ٹائر اتارنے کے بعد 2 دوست اس کو لے کر مکینک کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک وہاں ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی مگر اس کے دوست ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اب وہ کافی پریشان ہو گیا اور اسے اس ویران جنگل کے راستے میں اکیلے کھڑے خوف بھی آنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے دوست بھی آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا، کوئی میکینک ملا؟ جس پر انہوں نے بتایا کہ پاس تو کوئی نہیں ملا تھا مگر یہاں سے کافی فاصلے پر ایک میکینک کی دکان کھلی تھی، بس اسی سے پنکچر لگوا کر آ رہے ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب تینوں مل کر اس ٹائر کو واپس گاڑی میں لگانے لگے، مگر جیسے ہی وہ اسے لگانے لگے ان کو اس کے نٹ نہ ملے جو انہوں نے ٹائر اتار کر رکھے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ نٹ کہیں بھی نہیں ملے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب تو ہمارے پاس نٹ نہیں ہے اور بغیر نٹ کے ہم ٹائر بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ اتنے میں وہی بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرے اور ان کو پریشان اور رات کے اندھیرے میں وہاں کھڑا دیکھ کر ان سے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، تم لوگ ابھی تک یہیں ہو، گئے کیوں نہیں؟ یہ تو کافی سنسان راستہ ہے، تمہیں یہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے۔ وہ اس بزرگ پر غصہ کرنے لگے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم راستے میں آتے، نہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوتا اور نہ ہم یہاں پھنستے۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں مزید تنگ نہ کرو، اور تم رہے گاؤں کے گوار، تم کیا ہماری مدد کر سکو گے؟ اس بزرگ نے اصرار کیا کہ بیٹا اپنا وقت ضائع نہ کرو اور مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس پر ایک دوست نے اس کو سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ اب ہم سے اس ٹائر کے نٹ کھو گئے ہیں، بغیر نٹ کے ہم یہ ٹائر کیسے لگائیں؟ ہے آپ کے پاس کوئی حل اس مسئلے کا تو بتائیں۔ نہیں ہے نا کوئی حل تو ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو ہمیں تنگ بھی نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کی مکمل بات سن کر بزرگ بولے، بیٹا بس اتنی سی بات ہے، تم ایسا کرو باقی تینوں ٹائروں سے ایک ایک نٹ نکال کر اس میں لگا دو، اس طرح تم آرام سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست کافی حیران ہوئے اور بولے، ارے ہاں ہم تو یہ کر سکتے ہیں، یہ خیال ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر ٹائر میں سے ایک ایک نٹ نکالا اور اس ٹائر کو بھی 3 نٹوں سے گاڑی میں لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بزرگ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سچ کہتے ہیں کبھی کسی بھی انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے اور اس طرح کی اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔